بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیں اور اپنے دل سے ایک سوال کیجئے۔ اگر ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ آپ کی زندگی میں صرف ایک بار ایسا گزرے کہ آپ کا دل گناہوں سے توبہ، زبان درود السلام اور زندگی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن ہو جائے تو کیا یہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت نہیں ہوگی؟ اس لیے آج کی یہ بات آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ آخر میں ہم ایک ایسا آسان اور خوبصورت معمول بھی ترتیب دیں گے جسے آپ ربیع الاول میں شروع کر کے پورے سال جاری رکھ سکتے ہیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ ہمارے لیے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، اخلاق، رحمت اور سنتوں کو یاد کرنے کا موقع ہے۔ لیکن ایک بات بہت غور سے سمجھ لیجئے، محبت صرف زبان سے دعویٰ کرنے کا نام نہیں، محبت کا اصل ثبوت زندگی میں نظر آتا ہے۔ اگر ہم درود پڑھیں مگر نماز چھوڑ دیں، نعت پڑھیں مگر جھوٹ بولیں، محفل میں محبت کا اظہار کریں مگر گھر میں والدین کو تکلیف دیں، تو ہمیں اپنے دعوے محبت پر غور کرنا چاہیے۔ سچی محبت یہ ہے کہ ہماری زبان بھی پاک ہو، ہمارا رزق بھی حلال ہو، ہماری نماز بھی قائم ہو، ہمارے معاملات بھی صاف ہو اور ہمارے اخلاق بھی اچھے ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اس لیے ربیع الاول میں درود شریف کی کثرت ایک نہایت ہی مبارک عمل ہے، لیکن اسے صرف چند دنوں تک محدود نہ کریں۔ آپ یکم ربیع الاول سے روزانہ ایک آسان معمول مقرر کر سکتے ہیں، مثلاً 100 بار استغفار اور 100 مرتبہ درود شریف، یا جتنی مقدار آپ پابندی سے پڑھ سکیں۔ یاد رکھیے، اصل کامیابی صرف تعداد میں نہیں بلکہ اخلاص، محبت اور عمل میں ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، یا کوئی مستند مختصر درود پڑھ سکتے ہیں۔ استغفار کے لیے استغفر اللہ پڑھیں اور دل سے اپنے رب سے معافی مانگیں۔ لیکن یہاں ایک انتہائی اہم بات ہے اور شاید یہی اسے پوری گفتگو کا اصل راز ہے۔ صرف تسبیح کے دانے گننے سے زندگی نہیں بدلتی، زندگی اس وقت بدلتی ہے جب تسبیح کے لفظ ہمارے کردار میں اترتے ہیں۔ اگر ہم درود پڑھ رہے ہیں تو ہماری زبان کو جھوٹ، غیبت، بد زبانی اور دل آزاری سے بھی بچنا ہوگا۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ کسی کا حق نہ ماریں، کسی پر ظلم نہ کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، پڑوسی کا خیال رکھیں، وعدہ پورا کریں، حلال رزق کمائیں اور کسی مسلمان کا دل ناحق نہ دکھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مفلسی کے بارے میں سخت تنبیہ فرمائی کہ وہ شخص قیامت کے دن بہت سی نمازیں، روزے اور نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس نے لوگوں کے حقوق پامال کیے ہوں گے، لہٰذا اس کی نیکیاں مظلوموں کو دے دی جائیں گی۔ اس لیے ربیع الاول کے بہترین تیاری اپنے دل کی صفائی۔ اگر کسی سے ناراض ہیں تو صلح کی کوشش کریں، کسی کا حق باقی ہے تو ادا کریں، کسی سے زیادتی ہوئی ہے تو معافی مانگیں اور اللہ سے سچی توبہ کریں۔ اب ذرا اپنے آپ سے ایک سوال کریں، ہم ہر سال ربیع الاول میں محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کیا ہماری زندگی ربیع الاول کے بعد بھی بدلتی ہے؟ اگر نہیں تو اس سال صرف ایک نیا فیصلہ کیجئے کہ میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی عادتوں سے تبدیل کروں گا۔ فجر کی نماز پابندی، قرآن کی تلاوت، درود شریف، استغفار، والدین کی خدمت، پڑوسیوں کا خیال اور حلال روزی، یہ سب محبت کا عملی ثبوت ہے۔ اب آئیے دعا کی طرف۔ ہر فرض نماز کے بعد چند لمحے مصلی پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں۔ قرآن کی یہ جامع دعا پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی اے ہمارے رب، ہماری دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم سے عذاب سے بچا۔ اس مختصر دعا میں دنیا اور آخرت دونوں کی خیر شامل ہے۔ رزق چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، صحت چاہیے تو اللہ سے شفا مانگیں، اولاد کی بھلائی چاہیے تو اللہ سے دعا کریں، قرض ہے تو اللہ سے مدد مانگیں اور ساتھ ساتھ حلال اسباب اختیار کریں۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اسباب چھوڑ دے، بلکہ دل اللہ پر رکھ کر جائز کوشش کرنا بھی دین کا حصہ ہے۔ اب اس معمول میں ایک اور خوبصورت عمل شامل کریں، صدقہ۔ اپنی استطاعت کے مطابق کسی غریب کی مدد کریں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، کسی ضرورت مند کے لیے آسانی پیدا کریں، کسی پیاسے کو پانی پلائیں یا کسی پریشان انسان کی مدد کریں۔ رقم زیادہ ہونا ضروری نہیں، اخلاص ضروری ہے۔ ربیع الاول ہمیں رحمت اور انسانیت کا سبق بھی دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پروان چڑھے، تو صرف انہیں نعتیں سنانے کے بجائے گھر میں سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات سنائیں، نماز کی پابندی سکھائیں، سچ بولنے کی عادت ڈالیں، والدین کے آداب اور چھوٹے سے شفقت سکھائیں،
بچوں کو بتائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، پڑوسیوں کے حقوق کیسے ادا کرتے تھے اور لوگوں کے ساتھ کس قدر نرمی فرماتے تھے۔ یہی تربیت نسلوں کو بدل دیتی ہے۔ یہاں ایک ضروری شرعی وضاحت بھی سمجھ لیجیے کہ ربیع اول کے مخصوص تاریخوں کو اور خصوصاً ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف موجود ہے۔ اس لیے کسی ایک تاریخ کو قطعی طور پر ثابت شدہ کہہ کر ایسے مخصوص وظیفے یا ایسی ضمانت بیان نہیں کرنی چاہیے جس کی قرآن اور حدیث سے دلیل نہ ہو۔ اس طرح یہ کہنا بھی درست نہیں کہ یکم سے 12 ربیع اول تک فلاں تعداد پڑھنے سے لازماً رزق کے دروازے کھل جائیں گے یا کسی خاص وقت کی دعا سے نسلوں تک معاشی خوشحالی کی ضمانت مل جائے گی۔ غیب اور قبولیت کے فیصلے صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ البتہ درود، استغفار، دعا، صدقہ، نماز، توبہ اور سنت پر عمل یقیناً نیکی کے اعمال ہیں اور انہیں پورے سال جاری رکھنا چاہیے۔ خواتین اپنے مخصوص ایام میں درود، استغفار، ذکر اور دعائیں پڑھ سکتی ہیں اور ذکر کے لیے ہر وقت وضو شرط نہیں، اگرچہ وضو کے ساتھ ذکر کرنا بہتر اور زیادہ بادب ہے۔ اب آئیے ایک آسان 12 روزہ معمول بناتے ہیں۔ یکم اول سے 12 ربیع اول تک 5 نمازوں کی پابندی کریں۔ روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، قرآن کی تلاوت یا ترجمہ سمجھنے کے کچھ وقت نکالیں اور اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ یا کسی انسان کی مدد کریں۔ رات کو سونے سے پہلے صرف 2 منٹ اپنے دن کا جائزہ لیں اور خود سے پوچھیں، آج میں نے کون سی نیکی کی، کسی کا دل دکھایا، کسی گناہ سے بچنا ہے اور کل کون سی ایک سنت اپنی زندگی میں شامل کرنی ہے۔ اگر آپ اس معمول کو پابندی کے ساتھ اختیار کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے اندر اصلاح کا سفر شروع ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، مقصد کوئی جادوئی نتیجہ حاصل کرنا نہیں بلکہ اپنے دل کو اللہ کی طرف اور اپنی زندگی کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف موڑنا ہے۔ اور اب وہ بات جسے ہر مسلمان کو اپنے دل میں لکھ لینا چاہیے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نعرہ نہیں، محبت ذمہ داری ہے۔ محبت یہ ہے کہ اذان ہو تو ہم نماز کی طرف پڑھیں، حرام کا موقع آئے تو رک جائیں، جھوٹ بولنے کا موقع آئے تو سچ بولیں، کسی غریب کو دیکھیں تو اس کی مدد کریں، والدین کو دیکھیں تو ادب کریں اور کسی مسلمان کو تکلیف دینے سے پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو یاد کریں۔ اگر ربیع اول کے ختم ہونے کے بعد بھی یہ تبدیلی ہمارے اندر باقی رہی تو سمجھیں کہ ہم نے اس مہینے کا اصل پیغام پا لیا۔ اور اگر آپ کے دل میں اس وقت کوئی پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، قرض کا بوجھ ہے، اولاد کی فکر ہے، بیماری یا گھر کا سکون ختم ہو گیا ہے تو مایوس نہ ہوں، اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں، نماز قائم کریں، حلال کوشش جاری رکھیں، استغفار کریں، درود پڑھیں اور دعا کرتے رہیں۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا مومن کا رستہ نہیں۔ دعا کے وقت یوں عرض کریں، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرما، ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، ان کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رزق میں حلال برکت عطا فرما، ہمارے قرض عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، ہماری اولاد کو نیک بنا، ہمارے والدین پر رحم فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ایک کام ضرور کیجیے، آج اپنے لیے ایک چھوٹا سا عہد لکھ لیجیے، میں روزانہ درود پڑھوں گا، استغفار کروں گا، نماز کی پابندی کروں گا، حلال رزق کماؤں گا، کسی کا حق نہیں ماروں گا اور جہاں تک ممکن ہوگا کسی انسان کے لیے آسانی پیدا کروں گا۔ یہاں وہ تبدیلی ہے جو ایک مہینے کو ہماری پوری زندگی کا حصہ بنا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ مال ہو، بہت زیادہ وقت نہ ہو، لیکن آپ کے پاس ایک زبان ہے جو درود پڑھ سکتی ہے، ایک دل ہے جو توبہ کر سکتا ہے، 2 ہاتھ ہیں جو کسی کی مدد کر سکتے ہیں اور ایک زندگی ہے جسے آپ اللہ کی رضا کے لیے بدل سکتے ہیں۔ اس لیے آج سے آغاز کریں، کل کا انتظار نہ کریں۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو اسے صرف سن کر آگے نہ بڑھائیے، اپنے گھر والوں، دوستوں اور ان لوگوں تک بھی پہنچائیے جنہیں امید، دعا، اصلاح کی ضرورت ہے۔ شاید آپ کا ایک شعر کسی انسان کو نماز کی طرف لے آئے، کسی کو توبہ کی طرف واپسی لے آئے، کسی کو درود کی عادت ڈال دے اور کسی ٹوٹے ہوئے دل کو امید دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریا سے بچائے، اخلاص عطا فرمائے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے کو ہمارے کردار سے سچا ثابت فرمائے، ہمارے گھروں میں ایمان، سکون، حلال رزق اور باہمی محبت عطا فرمائے اور ہمیں دنیا سے ایمان اور عافیت کے ساتھ رخصت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس ربیع اول آپ کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی آئے تو دل سے کہیں، یا اللہ مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت، ان کی سنت پر عمل اور اپنی رضا والا راستہ نصیب فرما، آمین۔
اس پیغام کو لائک، شیئر اور اپنے عزیزوں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ خیر کی ایک بات آگے پہنچانا بھی نیکی ہے۔